ماہر قانون حافظ احسان احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ جو مختصر فیصلہ آیا ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ اس چیز کے اندر آیا ہے یہ میرٹ کے اوپر نہیں آیا۔ یہ فیصلہ جو ہے آپ اس طرح سمجھیں کہ جب آپ کے خلاف کو کیس ہوتا ہے اور کسی ٹرائل کورٹ کے اندر آپ کا کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ عدالت سے آپ بیل جو ہے اس کو گرانٹ کر لیں، اور اگر آپ کی کنوکشن کسی طرح ہوتی ہے اور آپ اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کا سیکشن 426 ہے کہ اس سے پہلے جب آپ سیکشن 410 کے نیچے اپیل فائل کرتے ہیں تو ساتھ آپ ایک پریئر فائل کرتے ہیں کہ جی جتنی دیر تک میرا مین کیس نہ سنا جائے، اور اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں کہ یا شاید اس کی باری دیر کے بعد آئے گی یا یہ ہے کہ اس کے اندر سزا تھوڑی ہے، تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میری اس سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ تو جنرلی کورٹس جو ہیں وہ انہوں نے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہمارے اسٹیچوٹس کے اندر ہیں کہ 3 سال کا ایک انہوں نے بریکٹ کیا ہوا ہے کہ اگر 6 ماہ آپ کا کیس نہ سنا جائے تو وہ 3 سال ہے، پھر اس کے بعد 3 سے 7 سال کا ہے، پھر 7 سے جو ہے وہ 14 سال کا ہے۔ لیکن جو اس کا امپیکٹ بنیادی طور پہ اس چیز کے اندر ہے کہ یہ پیورلی ایک کرمنل کیس نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک آف شوٹ کیس ہے کہ جو ایک ریفرنس فائل ہوا تھا بائی دی ممبرز آف دا پارلیمنٹ ٹو دی نیشنل اسمبلی، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ فارمر پرائم منسٹر نے جو 2018-19 کے اندر جو گفٹس لیے تھے ان کو اپنی 2020 اور 21 کی جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ریکوائرڈ انڈر سیکشن 137 آف دی الیکشن ایکٹ اس کے اندر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ وہ ریفرنس جو تھا وہ اسپیکر نے بھجوا دیا ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو فارمر پرائم منسٹر کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان کا ایڈمیشن جب آیا کہ جی بالکل بات ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ جو ایسٹس لائبلٹیز تھے ان کو اپنی ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا ہوا ہے، لیکن چونکہ جو سیکشن 137 ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے اور وہ ٹیکس ریٹرنز اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے ہر سال 31 دسمبر تک اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز انڈر سیکشن 137 جو ہے وہ کروانے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرواتے تو آپ کو 15 دن کا نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے انٹینشنلی ان چیزوں کو باوجود اس چیز کا ان کا ڈکلیریشن تھا انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ 167 کا جو آپ کا کرپٹ پریکٹسز ہے اس کے اندر فال کرتے ہیں، اور 174 کی جو پنشمنٹ ہے 3 سال جو اس کا کرمنل کمپوننٹ ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا کیس سیشن جج کو ریفر کر دیا گیا، اور جب 137 اور 164 کے اوپر فیصلہ آیا تو وہ انہوں نے آرٹیکل 63(1)(p) کے اندر فار دا ریمیننگ ٹرم آف نیشنل اسمبلی فارمر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف اس شخص کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جس کا کیس جو ہے اور جو نیشنل اسمبلی کا سٹنگ ممبر ہو۔ اب جب معاملہ چلا گیا سیشن جج کے پاس تو سائملٹینیسلی فارمر پرائم منسٹر نے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور وہاں کے اوپر آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے، نہ اس پہ سسپینشن ہوئی ہے نہ اس کے اوپر فردر ہیئرنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس دوران جب سیشن جج نے اپنا کیس پروسیس کیا تو اس کے اوپر 10 تاریخ کو فارمر انڈائٹمنٹ ہوئی اس کے اوپر، اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ آئی، اور جب آئی تو 5 اگست کو جو فیصلہ آیا اس کے 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ سیکشن 174 کا ریڈ وتھ سیکشن 190 جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے۔ اب فارمر پرائم منسٹر نے جو چیز چیلنج کی ہوئی ہے اس وقت وہ اپیل ہے اور ساتھ اس کے وہ سسپینشن ہے۔ اب ہائی کورٹ نے جو سسپینشن کی ہے اس سے ان کو بیل تو گرانٹ ہوئی ہے اس چیز کے اندر، لیکن جو اوریجنلی فیصلہ تھا جس کے اندر ان کو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے انڈر آرٹیکل 63(1)(p) اینڈ 61(3)(h) جو ہے وہ ریمین انٹیکٹ ہے، اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ باوجود سسپینشن ہونے کے وہ پاکستان کے کسی بھی الیکشن کے اندر اپنے نامینیشن پیپر جو ہے ان کو جمع نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ جتنی دیر تک کانسٹیٹیوشنل کا جو برج ہے جو ڈسکوالیفیکیشن کا ہے 63(1)(p) کا یا 61(3)(h) کا وہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ اس صورت کے اندر ختم ہوگا کہ پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو 21 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کو ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کرے، اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ابھی الیکشن کمیشن کے ہائی کورٹ کے پاس جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا فیصلہ ہے
उसके अंदर उनकी कंप्लीट कन्विक्शन आए। तो अगर कन्विक्शन और वो फैसला इंटेक्ट रखता है तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो 63(1)(p) और H के अंदर डिस्क्वालीफाई रहेंगे, और इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपको सजा हो जाती है तो फिर आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी थे, उनको भी जब उन्होंने किया तो उसके बाद जो अगला मरहला आया, उनको उनकी जो प्रेसिडेंटशिप थी या चेयरमैनशिप थी पार्टी से, उसको हटाया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर एक फैसला आया हुआ है कि कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं रह सकता। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो बेल के हद तक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को है और जिसके बड़े ब्राइट चांसेस थे, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इंटैक्ट रहेगी, और इस सस्पेंशन का उसको डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ना एडवांटेज है ना उनको उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाने से कोई एडवांटेज मिलेगा। सर, आपने इतना डिटेल में सारा कुछ डिफाइन कर दिया। ये भी बता दें कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मजीद कितने कोई मुकदमात हैं जो दर्ज हैं या जिनमें इस वक्त उनकी रिहाई नहीं हो सकती या जिनमें गिरफ्तार हैं? देखें, ये तो बुनियादी बेहतर बता सकते हैं जो आपकी प्रोसिक्यूशन है कि वो कितने ऐसे हैं उस चीज के अंदर। मैं तो इस वक्त आपसे वो बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, और उस जजमेंट के अंदर है, और जो चीज शायद आ सकती है उस चीज के अंदर कि अगर किसी शख्स के ऊपर एक से ज्यादा केसेस दर्ज हो तो प्रोसिक्यूशन जो है वो उस शख्स को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है अगर किसी एक जमानत के केस के अंदर उसे जमानत मिल जाए। बिल्कुल ठीक। और जो मेन अपील है इस केस की, उसको कितना वक्त लग सकता है हियरिंग के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो लीगल स्ट्रैटेजी इस वक्त चल रही है पीटीआई के, बेहतर वो वही जानते हैं, लेकिन अगर ये जो 21 अक्टूबर वाला फैसला था इस पे अगर ये जोर दिया जाता और उस केस को ये डिसाइड करवा लेते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर, चाहे उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पे करवाते या मेरिट्स पे करवाते, तो नंबर 1 ये था कि ना वो 63(1)(p) की डिस्क्वालिफिकेशन रहनी थी और ना ही सेशन जज की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करनी, तो वो उसी वक्त रुक जानी थी, क्योंकि वो प्योरली डिपेंड कर रही है आपके ओरिजिनल फैसले के ऊपर जो आपका 21 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है। अब ये है कि अभी भी जो दोनों फैसले जो अभी चल रहे हैं उसके अंदर जितनी देर तक हाई कोर्ट से वो सेट असाइड ना हो और इस फैसले की कंप्लीट कन्विक्शन जो है उसको सेट असाइड ना करवाया जाए, इसका एडवांटेज जो है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली टू द एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड टू फाइल अ नॉमिनेशन पेपर फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, इसके ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कोई एडवांटेज नहीं आएगा। लिहाजा बेहतर तो उनके लॉयर्स जानते हैं क्या होगा, लेकिन एडवाइजेबल भी यही होगा कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कि जो केसेस ये दो पर्टिनेंट ऐसे हैं इनके अर्ली डिसीजंस जो है इन द लास्ट फॉर्म बाय द हाई कोर्ट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉलिटिकल एंड लीगल कैरियर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर।